اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is subject social science and the book is Social and Political Life. It is the book 3rd in your syllabus. And the topic which we are reading actually, it is about financial literacy. In this topic, you have read about money, bank, etc. Today we will take money. This is bank and investment. Bank, I have explained to you. Today we will take another portion of it, that is investment. Dear students, you already know that bank is a financial institution or monetary institution, which we say, where we deposit our money and withdraw our money. The deposition of money took place in several forms. There are other, without these common people, there is also government savings in the bank. That means the government departments also deposit their money in the bank, and when they need, they withdraw the same. Then we have investment. Why investment? When there is bank, why investment? You know, future is uncertain. Nobody can give you any guarantee that in future what will happen. So to protect the future, we have to save the money, because we don't know what will happen tomorrow. Nobody knows. So suppose if a person having income of rupees 10,000 per month and he spends whole of the income, that means whole of the money, for buying goods or for his children, then he has saved nothing. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے بینک کے بارے میں پڑھا ہے. اس چیپٹر میں منی کے بارے میں پڑھا ہے. بینک کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا، بینک ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے، فائنانشل انسٹیٹیوشن ہے یا مونیٹری انسٹیٹیوشن ہے جس میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہے پیسوں کی، یعنی پیسہ ہم عام لوگ یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس وہاں پر بھرتے ہیں، ڈپازٹ کرتے ہیں، اور جب انہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس پیسے کو وڈرا بھی کرتے ہیں. ان دا سیم وے وی ہیو بینک اینڈ انویسٹمنٹ. یعنی ہم انویسٹ کیوں کرتے ہیں؟ جو کچھ ہم کماتے ہیں، اگر ہم اس کو وائزلی سپینڈ نہیں کریں گے تو جو فیوچر ہمارا ہوگا اس میں ہمیں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے بچوں، چھوٹے چھوٹے ڈراپس مل کر، یعنی واٹر ڈراپس جب ملتے ہیں تو ایک اوشن بنتا ہے. اسی طرح ایک ایگزامپل ہے، اگر ہم کم ہی پر ڈے پر منتھ کم ہی سیو کریں گے، 1000 روپیہ سپوز پر منتھ کی میں بات کروں گا، 2000 روپیہ، تو ڈیفینیٹلی فیوچر میں ہمیں پرابلم نہیں ہوگی. ہم وہ سیوڈ منی ہی یوز کریں گے
تو اس سے ہمیں ملٹیپل بینیفٹس ملیں گے لانگ رن میں، کیونکہ انسان کو ہمیشہ لانگ رن کی طرف سوچنا ہے، یعنی اس کو یہ شارٹ رن پیریڈ نہیں ہے. انسان جو اس دھرتی پر آیا ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لایا ہے، اس کو یہ نہیں سوچنا ہے کیا کل میں ہوگا یا نہیں. وہ تو سیدھی سی بات ہے، کیونکہ انسان جو اس دھرتی پر آیا ہے اس کی بھی سرٹنٹی نہیں ہے. وہ نہیں ہے کہ وہ رہے گا کل، کیونکہ یہ اس کے جو جنم پتری ہے اس میں نہیں لکھا ہے. لیکن اگر وہ اس طرح سوچے گا کہ کل میں ہوں گا یا نہیں، اس لیے کیوں کرنا ہے، تو وہ آگے کی زندگی ٹھیک سے نہیں جیے گا. اس لیے اس کو لانگ رن کی طرف سوچنا ہے، یعنی جب وہ سوچے تو لانگ رن کی طرف سوچے. اس کو ہر کام میں لانگ رن کے بینیفٹس دیکھنے ہیں. اسی طرح ایک بچہ جو ہے، اگر ہم اس کو 10 روپیہ دیتے ہیں یا اس کی پاکٹ منی 10 روپیہ ہے، اگر وہ 1 روپیہ پر ڈے اگر وہ 10 روپیہ لیتا ہے، اگر وہ پر ڈے 1 روپیہ اس سے بچائے گا، تو ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ اس نے 30 روپیہ سیو کیا ہے وہاں سے. اسی طرح اگر ہم پیسہ بچائیں گے تو فیوچر میں ہم اسی پیسے کو یوز کریں گے، تو جو ہمارے فیوچر میں پریشانیاں ہوں گی ہم ان کا اچھی طرح سے ازالہ کریں گے، اور ہم جو ہے کسی بھی پریشانی میں نہیں پھنسیں گے. لیکن آج کل ہم اس طرح کرتے ہیں، اگر کسی کی انکم 10,000 ہے تو وہ 20,000 خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہمسایوں کو دکھانے کے لیے کہ میں ہی بڑا ہوں. تو اس طرح ایک دور ایسا آتا ہے جب اس کو پریشانیوں میں ہی، یعنی جب وہ پریشانی میں ہی مبتلا ہوتا ہے، تو کوئی سکون نہیں رہتا ہے. وہ اس لیے نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا پیسہ وائزلی یوز نہیں کرتا ہے. ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرنا ہے، کسی بھی انسان کو ایسا نہیں کرنا ہے. اس کو کام کرنا ہے تو یہ دیکھ کے کرنا ہے کہ میں یہ پیسہ کیسے خرچ کروں گا، میرا فیوچر کیسا رہے گا، مجھے پریشانی اگر ہوگی تو اس کو میں کیسے نپٹاؤں گا، یعنی اس پریشانی سے کیسے اوور کم کروں گا میں. یہ سب اس کو دیکھنا ہے، اس کے بعد پیسہ خرچ کرنا ہے. تو یہی انویسٹمنٹ جو ہے، انویسٹمنٹ کا اصلی مقصد یہی ہے کہ حالانکہ انویسٹمنٹ ہم دوسرے پروجیکٹس میں بھی کرتے ہیں، وہاں ہمیں فائنانس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جو بینکس اور ادر انسٹیٹیوشنز ہمیں فائنانس کرتے ہیں اس ٹائم، تو وہ الگ بات ہے. یہاں ہمیں ڈیلی نیڈس کے بارے میں دیکھنا تھا، تو ہم اسی لحاظ سے دیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ کے کیا کیا فائدے ہیں، جو میں نے آپ کو سمجھایا. آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلام.